چونکہ آپ کثیر الجہاد کی شخصیت کے حامل تھے تو آپ کی ذات مطہرہ کا ایک پہلو جو آپ کے خانقاہی نظام کا معاملہ تھا اس پر چند کلمات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ امام الاولیاء، رئیس العارفین، قدوۃ السالکین اور صدر المقربین تھے۔ آپ علوم ظاہری کے متبحر اور علوم باطنی کے سردار تھے۔ آپ کی ذات مطہرہ میں بے شک مختلف کمالات اور مختلف جمالات موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زمانہ پایا تھا وہ زمانہ حد سے زیادہ فتنہ اور فساد کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر داخلی اور خارجی دونوں سطحوں پر کئی طرح کی مشکلات اور پریشانیاں تھیں۔ اگر آپ خارجی طور پر اس زمانے کے معاملات کو دیکھیں تو صلیبی کفار شام کی سرحدوں پر نبرد آزما ہو چکے تھے اور بیت المقدس اس وقت ان لوگوں کے قبضے میں بالکل آنے کو تھا۔ یہ تقریباً 488 ہجری کا زمانہ ہے کہ 488 کے اندر ہی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یہاں سے بغداد میں تشریف لے کر گئے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا داخلی طور پر معاملہ تھا کہ جو کفار تھے، جو صلیبی لوگ تھے، وہ شام کی سرحدوں تک آ چکے تھے اور مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے اور ادھر بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے اور وہ لوگ محنت کر رہے تھے۔ اور اگر داخلی طور پر مسلمانوں کے سلاطین اور مسلمانوں کے امراء کا صورتحال دیکھا جائے تو اس وقت کا جو امیر تھا، آپ کی زندگی کے اندر جتنا آپ نے وقت گزارا، یہ وقت عباسی خلفاء کا وقت تھا اور آپ کی زندگی میں تقریباً 6 عباسی خلفاء وہ تخت پر آئے اور تخت پر گئے۔ جب مستظہر باللہ کا زمانہ تھا جو عباسی خلیفہ تھا تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ عباسی خلیفہ تھا اور دوسری طرف ترکی کا بادشاہ تھا اور ایک طرف سلجوق کا بادشاہ تھا۔ یہ وہ بادشاہ تھے اور امراء تھے اور سلاطین تھے جن کے ماتحت تمام کے تمام مسلمان رہتے تھے، جن کی رعیت میں تمام امت مسلمہ بستی تھی۔ اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ ادھر عباسی خلیفہ، ترکی کا بادشاہ اور سلجوق کا بادشاہ، یہ تینوں آپس میں ہی لڑنے میں لگے ہوئے تھے اور آپس ہی کے ان کے معاملات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ تو داخلی معاملات کے اندر وہاں بھی امراء اور سلاطین کا نقشہ بالکل بگڑا ہوا تھا۔ اور اگر ہم اس داخلی سے باہر کی طرف دیکھیں تو صلیبی لوگ، کفار اور یہ لوگ، یہ سارے مسلمانوں پر حملہ کرنے کو تیار تھے۔ یہ وقت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا وقت تھا۔ آپ نے اس وقت میں، ایسے ماحول میں، ایسی کیف و مستی کے عالم میں آپ اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے میدان عمل میں کودے اور پھر آپ نے نہ صرف عوام کا، نہ صرف خواص کا، بلکہ آپ نے عوام و خواص سے آگے نکل کر امراء اور سلاطین تک کے احوال اور ان کی کیفیات کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اور آپ کا زمانہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے قریب ہے۔ جب حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد کو خیر آباد اور الوداع فرمایا تو پیچھے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی سرزمین کو رونق بخشی تھی۔ اور پھر صورتحال یہ تھی کہ امیر ہو یا غریب،
عوام ہو یا خواص، امیر ہو یا رعایا، یہاں تک کہ عالم ہو یا جاہل، زاہد ہو یا زندہ رہنے والا، ہر طریق پر ہر اعتبار سے ہر ایک کے اعمال اور افعال اس زمانے کے اندر مخدوش نظر آ رہے تھے۔ ان کے کردار بگڑے ہوئے تھے، ان کے معاملات بگڑے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے اندر جو لوگ راہ سلوک کے پیروکار تھے وہ راہ سلوک کے پیروکار فرقہ باطنیہ کے قائل تھے۔ وہاں بھی بگاڑ تھا، وہاں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں تمثیل کا عقیدہ پایا جاتا تھا، تشبیہ کا عقیدہ پایا جاتا تھا، اور دیگر معاملات تھے۔ تو اگر رائے سلوک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں بھی بگاڑ۔ اب اس اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے کے اندر اور جس وقت میں لوگوں کے احوال کے درست کرنے کے لیے نکلے تھے، وہاں اگر رعایا کو دیکھیں تو ان کے اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے، عمرا اور سلاطین کو دیکھیں تو ان کے اعمال بھی بگڑے ہوئے تھے، علماء کی صورتحال دیکھیں تو وہاں علماء سوء کا غلبہ تھا، اور اگر زہداء اور اتقیاء کی طرف دیکھیں تو وہ فرقہ باطنہ کی طرف راغب تھے۔ وہ وہاں کے ایک ایسے دور کے اندر یہ بغداد کے شہنشاہ اور حسنی اور حسینی سردار کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو صحیح طور پر ان کے تعلق کو باطل سے توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑتا ہے، اور ان کے معاملات کو غلط لوگوں سے نکال کر ان کے گلے کی زنجیر کو جا کر مکین گنبد خضرا سے وابستہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ان کی اس کیفیت کو دیکھیں کہ ان کے پاس نظام کیا تھا، کہ جس نظام سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا۔ ان کے پاس وہ طاقت کون سی تھی جس طاقت سے بیک وقت آپ عمرا کو بھی خطاب کرتے تھے، بیک وقت آپ سلاطین کا بھی خیال کرتے تھے، اور بیک وقت آپ عوام کی بھی اصلاح کرتے تھے۔ ان کے پاس وہ نظام کون سا تھا کہ عالم بھی آپ سے اصلاح لیتا تھا اور جاہل بھی آپ سے اصلاح لیتا تھا۔ ان کے پاس وہ نظام کون سا تھا کہ عوام بھی آپ سے اصلاح پاتی تھی اور خواص بھی آپ سے اصلاح لیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے معاملات کو سمجھنا اور نظام کو دیکھنا یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو جب ہم سیدنا غوث اعظم امام الاولیاء رئیس العارفین قدوۃ السالکین حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خانقاہی نظام کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیسا خانقاہی نظام تھا کہ جس نظام سے انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ کے پاس کون سا خانقاہی طور طریقہ تھا کہ جس طور طریقے کے اندر آ کر آپ نے عمرا اور آپ نے رعایا دونوں کی اصلاح کر دیا تھا۔ آپ کے پاس کون سا خانقاہی سسٹم تھا جس کے ماتحت آ کر آپ نے علماء اور جہلا دونوں کی اصلاح کی ہوئی تھی۔ اس خانقاہی نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ کے اندر سب سے زیادہ جو چیز اصلاح طلب تھی اور جس کی طرف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ توجہ دی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی خانقاہ میں علم اور معرفت کے نظام کو قائم کیا ہوا تھا۔ آپ کی خانقاہ وہ علم سے بیگانہ خانقاہ نہیں تھی، آپ کی خانقاہ علم سے استوار تھی اور علم سے بھری ہوئی تھی، اور علوم معارف کا خزینہ کہ اگر اس خانقاہ کے اندر کوئی راہ طریقت کا مسافر آتا تھا تو اس کے درد کی دوا بھی اسی خانقاہ سے ملتی تھی، اور اگر اس خانقاہ میں کوئی علوم شرعیت اور علوم ظاہری کا درد لے کر آتا تھا تو اس خانقاہ سے علوم ظاہری کی بھی دوا ملا کرتی تھی۔ یہ آپ کی خانقاہ کا معاملہ تھا کہ علوم معارف کا وہ خانقاہ مرکز تھی، وہ خانقاہ علوم معارف کا مرکز تھا، وہ خانقاہ علوم معارف کا مخزن تھا۔ اور خود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ملتا ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے بچپنے کی حالت میں، اور جس طرح چھوٹا بچہ
کبھی کھیل کود کے لیے نکل پڑتا ہے، تو آپ بھی ایک مرتبہ کھیل کود کے لیے نکل پڑے۔ تو جب کھیل کود کے لیے نکل پڑے تو حاطف غیبی سے آواز آئی اور کہا کہ اے عبد القادر، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم کھیل تماشے میں اپنے وقت کو ضائع کرو۔ یہ آواز آپ کے کانوں کے پردے میں آئی تو آپ ادھر سے ہٹ گئے اور پھر آپ اکتساب علم میں لگ گئے، علم کے حصول میں لگ گئے۔ اور ابھی چھوٹی عمر ہے کہ آپ اپنے یہاں سے نکل کر پھر بغداد کی طرف آپ نے علم کے لیے سفر کیا، بغداد میں پہنچے، وہاں علم حاصل کیا، پڑھا، علم حاصل کرتے ہوئے مجاہدہ کیا، ریاضات کرتے رہے، مشاہدات کرتے رہے، راہ طریقت میں نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کا درجہ دیا، غوثیت کا درجہ دیا، اور وہ درجہ دیتے دیتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت پر بھی فائز فرما دیا، جو ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جاننا چاہے کہ مجھے مقام قطبیت کس طرح ملی، تو فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، فرمایا میں علم کو پڑھتا رہا، علم کو حاصل کرتا رہا، راہ علم کا مسافر بنتا رہا، علم کو پڑھتے پڑھتے میں اس قدر علم کے ذریعے آگے پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ تو یہ مقام قطبیت بھی آپ کو علم کے نتیجے میں ملا ہے، یہ مقام قطبیت بھی آپ کو علم کے حصول پر ملا ہے۔ تو آپ کا جو مقام قطبیت کا طریق ہے وہ طریق فقط ایک ہے، اور وہ طریق علم ہے، اس کے بغیر تو آپ مقام قطبیت پہ نہیں۔ جو خود فرماتے ہیں میں نے علم کو پڑھا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ پھر اسی طرح سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی علم و معرفت کے متعلق کلام کرتے ہیں، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے تفقہ فی الدین حاصل کرو۔ فرمایا اگر تم راہ سلوک پر چلنا، یہ غوث اعظم کا کلام ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم نے نصیحت اور واعظ کیا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر تم راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو تو پہلے تفقہ فی الدین حاصل کرو۔ پھر فرمایا شیوخ کی مجالس میں بیٹھو، علماء کی مجالس میں بیٹھو، اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھو، اہل عقیدہ کی مجالس میں بیٹھو، زہد و ورع والوں کی مجالس میں بیٹھو۔ پھر آپ نے فرمایا ان سے ادب سیکھو، فرمایا تب تمہارے لیے انقطاع کا راستہ سود مند ہوگا۔ تو فرمایا اگر تم راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہو، طریقت کے راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو، تو یہ نہیں کہ تم راہ طریقت پہ آ جاؤ تم منزل تک پہنچ جاؤ گے، راہ سلوک پر آ جاؤ تم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ غوث اعظم نے خود فرمایا اگر راہ سلوک پہ مسافر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں تفقہ فی الدین حاصل کرنا ہوگا، تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، حدیث کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھنا ہوگا، حدیث کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد جا کر پھر تم راہ سلوک کے مسافر بنو گے۔ تو آج دیکھ لیجئے ہمارے ہاں جو علم سے بیگانہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ، نہ احادیث سے واقفیت، نہ تفاسیر کا علم، نہ اقوال علماء کو جانتے ہیں، نہ آثار صحابہ سے کوئی سبق، مگر اس کے باوجود تمام چیزوں سے لا علم ہو کر دعویٰ یہ کہ ہم راہ سلوک کے مسافر ہیں، دعویٰ یہ کہ ہم راہ طریقت کے مسافر ہیں۔ غوث اعظم سے بڑھ کر بھی کوئی راہ سلوک کا مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی راہ طریقت کا مسافر ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ راہ طریقت کی پہلے سیڑھی وہی تفقہ فی الدین ہے۔ تو اس کے بغیر اگر کوئی راہ سلوک پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ نہیں چل سکتا۔ پھر فرمایا کہ یوں ہی فقہ ظاہر میں تفقہ پیدا کرو، یعنی جو علوم ظاہرہ ہیں
اس میں تفکر پیدا کرو، اور پھر فرمایا پھر فقہ باطن کی طرف توجہ دو۔ یعنی پہلے یہ فرمایا کہ پہلے فقہ ظاہر کو سمجھنا ہے، ظاہری علوم کو حاصل کرنا ہے، علم شریعت کو حاصل کرنا ہے، اور جب علم شریعت مکمل کر لو فرمایا اب اپنی توجہ کو علم باطن کی طرف دے دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ علم ظاہر کو چھوڑ دو ڈائریکٹ علم باطن کی طرف آ جاؤ، یہ نہیں فرمایا فقہ ظاہر کو چھوڑ دو ڈائریکٹ فقہ باطن کی طرف آ جاؤ۔ فقہ ظاہر کو چھوڑ کر جو فقہ باطن کی طرف آتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اس راہ کی منزل کو نہیں پا سکتا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بددین ہو جائے گا، وہ بد مذہب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان اور آپ کی برکت اس کی راہ میں استقرار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ان کی تعلیم سے ہٹ کر چلے گا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی ہوئی تعلیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی خانقاہ کے اندر علم و معرفت کا یہ کمال تھا تو وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء، وقت کے بڑے بڑے اکابر صوفیاء، انہوں نے آپ کے خانقاہ سے ہی علم حاصل کر کے وقت کے بڑے بڑے مفسر اور محدث بنے تھے۔ وہ کسی اور خانقاہ سے انہوں نے علم نہیں لیا تھا، یہ غوث اعظم کے خانقاہ ہی وہ علم و معرفت کا سرچشمہ تھی، آپ کی خانقاہ ہی علوم و معارف کا مرکز تھا۔ پھر اسی طرح آپ کی خانقاہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ امراء اور سلاطین سے دور رہا کرتے تھے۔ ایسے نہیں کہ گورنر کے پاس پہنچ گئے، وزیر کے پاس پہنچ گئے، کوئی سیٹ صاحب ہے تو اس کے در پہ پہنچ گئے، کوئی امیر صاحب ہے تو اس کے در پہ پہنچ گئے اور ہر ایک کے در پر پہنچتے رہے۔ نہیں، آپ کا یہ طریق تھا کہ آپ ایسوں کے دروازے پہ کبھی نہیں جاتے تھے، ایسوں کی چوکٹوں پہ کبھی نہیں جاتے تھے، مگر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ایسے لوگوں کی اصلاح ضرور کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان سے بیگانہ تھے اور کہتے تھے ان کا جو جی چاہے کرتا رہے، نہیں، ان کے پاس جاتے تو نہیں تھے، ان کے دروازے پر قدم تو نہیں رکھتے تھے، مگر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ان کی اصلاح ضرور کرتے تھے۔ واعظ و نصیحت ہوتی تھی تو آپ کلام ضرور کرتے تھے۔ صاحب قلائد لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ خلفاء، وزراء، سلاطین اور عوام و خواص سب کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو ان کے پاس آتا تو صرف اسے اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے، نہیں، وہ اگرچہ عمرہ کے پاس نہیں جاتے تھے مگر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ آپ کی جرت کے ساتھ بڑے مجمع میں ان کو ٹوک دیتے تھے، جو کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طرز امتیاز تھا اللہ کے تبلیغ میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ مقتفی بامر اللہ نے قاضی ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو منصب قضا پر فائز کیا، یہ وہ بندہ تھا جس کا ظلم زباں زد عام تھا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو جب حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے، امیر وقت نے اس کو قاضی بنایا تو آپ نے امیر وقت سے کہا کہ وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ مَا جَوَابُكَ غَدًا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ارحم الراحمین۔ کہ بادشاہ وقت تو نے ایک بہت بڑے ظالم کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے، تو سوچ تو رب العالمین اور ارحم الراحمین کی بارگاہ میں کیا جواب ہے۔ آپ کی زبان سے اتنا ہی نکلا تھا کہ جب خلیفہ تک یہ کلام پہنچا تو آپ پر لرزہ برندام ہو گیا، اور خلیفہ نے آپ کے کلام کو سن کر فوراً ہی اس بندے کو قاضی القضاء سے معزول کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھیے عمرا کے پاس تو نہیں جاتے تھے، ان سے دوریاں رکھتے تھے، سلاطین سے دوریاں رکھتے تھے، مگر اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر ہی ان سلاطین کی اصلاح کیا کرتے تھے،
اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر ہی ان عمرہ کی اصلاح کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کی خانقاہ کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ مجالس وعظ کو منعقد کیا کرتے تھے، اور تزکیہ نفس یہ آپ کے ہاں کمال کے درجے کا تھا۔ یہ اب تو ہم جیسے لوگ آ گئے ہیں تو ہمارے یہاں تو زیادہ تر طبقہ یہی ہوتا ہے کہ واعظ و نصیحت وہی ہو کہ جس سے لوگ محظوظ ہوں، واعظ و نصیحت وہی ہو کہ لوگ داد تحسین فراہم کریں، واعظ و نصیحت وہی ہو کہ جس میں لوگ نعرے لگائیں اور خوش ہو کر چلے جائیں کہ آج کی تقریر تو بڑی شاندار تقریر تھی، ہمیں تو بڑا مزہ آیا۔ تو اب تو مزے کا معاملہ ہے، اب تو محظوظات کا معاملہ ہے، اب تو قلبی سرور کا معاملہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس وعظ ان تمام برائیوں سے پاک تھی، ان تمام خطاؤں سے پاک تھی۔ آپ کے مجلس وعظ کے اندر تزکیہ نفس بھی ہوتا تھا اور اصلاح احوال پر تبلیغ بھی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عمر کیسانی فرماتے کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی اور عیسائی اسلام قبول نہ کرتے۔ فرمایا آپ کی ہر مجلس میں کوئی یہودی اور عیسائی آ جاتا تھا تو آپ کی مجلس سے وہ اسلام کی تعلیم لے کر اٹھتا تھا اور محمود کریم کا کلمہ پڑھ کر اٹھتا تھا۔ اور فرمایا اور جرائم پیش لوگ توبہ سے مشرف نہ ہوتے اور فاسد الاعتقاد اپنے غلط اعتقاد سے توبہ نہ کرتے۔ فرمایا آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلس میں عیسائی یہودی آتے تھے تو وہ اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھتے تھے، کوئی عقیدے کی خرابی لے کر آتا تھا تو عقیدے کی درستگی لے کر اٹھتا تھا، اور کوئی بندہ اعمال کی خرابی لے کر آتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھا کرتا تھا۔ یہ آپ کی مجلس وعظ تھی، یہی مجلس وعظ ہی کی ضرورت ہے، محظوظات اور فنکاریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے ہم نے فنکاریوں کو چکر دے دیا اور عوام نے بھی ان مسندوں پر فنکاروں کو بٹھانا شروع کر دیا، غلطی بھی ہماری ہی ہے، ہم بھی انتخاب صحیح عالم کا نہیں کرتے، ہم بھی انتخاب صحیح مفتی کا نہیں کرتے، ہمیں بھی فنکار ہی چاہیے ہوتا ہے کہ آ کر فنکاریاں دکھائے اور فنکاریاں دکھا کر ہم خوش ہوتے رہے، نہ ہمارے احوال کو درست کرے، نہ ہمارے دل کو درست کرے، نہ ہمارے عقیدے کو درست کرے، نہ ہمارے ظاہر کو درست کرے، نہ ہمارے باطن کو درست کرے، بس ہم خوش ہو جائیں اور داد تحسین وصول کریں۔ فلاں نے پروگرام کر کے ایک فلاں فنکار کو بلایا تھا، پوری رات تقریر سنی، بڑا مزہ آیا کہ کمال کی فنکاری کیا کرتا تھا۔ آج ہمارا بھی تو نقطہ نگاہ یہ ہے، جب سے ہم نے صحیح علماء کو چھوڑ دیا، صحیح مسند والوں کو چھوڑ دیا، تو کمال یہی ہے نہ ہمارے اعتقاد کی درستگی ہے نہ ہمارے احوال کی درستگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہم اپنے گھر میں محفل کریں، اپنی گلی میں محفل کریں، اپنے آس پڑوس میں محفل کریں تو کسی صحیح عالم کے پاس جائیں، کسی صحیح عالم سے وقت لیں، اگر کسی وجہ سے وہ وقت نہ دے تو کسی صحیح عالم سے کسی صحیح عالم کا پتہ پوچھیں، اب ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس وقت نہیں تو ہمیں کسی صحیح عالم کا پتہ دے دیں، کسی صحیح عالم کا بتا دیں، تاکہ ہم جس کام کے لیے مجلس منعقد کر رہے ہیں کم از کم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرفروخت ہو جائے، اس مقصد میں تو کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ہم سب کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم نے فنکاروں کو اپنی اسٹیجوں کی زینت بنایا ہوا ہے، اسی لیے فنکاری اب امت میں منتقل ہو رہی ہے اور علم، زہد، تقوی، معیار یہ سب امت سے رخصت ہو رہا ہے، جبکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مجلس کا معاملہ کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کی خانقاہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے خانقاہ اور مدرسہ ان دونوں کو جدا نہیں کر کے رکھا ہوا تھا، آپ نے خانقاہ اور مدرسہ کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا۔ آپ کے جو صوفیہ اکابر ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تصوف کی تعلیم جنہوں نے آپ کو دیا، ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے۔ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علوم ظاہرہ کو مکمل کر لیا تھا اور علوم باطنہ کے راہ پہ مسافر تھے، تو بغداد کے اندر ایک مدرسہ تھا جس کو ابو سعید مخزومی یعنی آپ کے پیر طریقت چلاتے تھے،
آپ نے غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مدرسے کی ذمہ داریاں دے دی تھی، اور مدرسے کی ذمہ داریاں دی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ان کی کرامات حد تواتر تک ہیں، اس سے انکار نہیں، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 40 سال مسلسل رسول اللہ کی امت کو علم دین سکھایا ہے، علم دین پڑھایا ہے، اور ایک دن میں 13 موضوعات پر 13 مختلف سائنسز ایک دن میں آپ اس کے سبق پڑھایا کرتے تھے، 13 سبجیکٹس آپ امت کو پڑھایا کرتے تھے ایک دن کے اندر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنے کمال کی بات ہے۔ تو یہ بھی ایک رخ تھا، یہ تعلیم بھی اسی خانقاہ سے نکلتی تھی، اور بعد میں اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھ دیا گیا تھا۔ تو وہی مدرسہ قادریہ بھی تھے اور وہی غوث الاعظم کی خانقاہ بھی تھے، اسی خانقاہ سے ہی تزکیہ نفس بھی ہوتا تھا، اصلاح امت بھی ہوتی تھی، احوال میں تبدیلی بھی ہوتی تھی، اور وہاں سے ہی قرآن کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، صرف و نحو اور بلاغت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ تو غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام خانقاہ ہی اس بات کو درس دیتا ہے کہ خانقاہ کو اگر آباد کرنا ہوگا تو خانقاہ کے ساتھ مدرسے کو جوڑنا ہوگا، کہ کوئی خانقاہ بغیر مدرسے کے کبھی بھی صحیح طور پر تعلیم نہیں پہنچا سکتے، کوئی خانقاہ صحیح طور پر بغیر مدرسے کے کبھی بھی امت کی اصلاح نہیں کر سکتے، امت کو رجال کار فراہم نہیں کر سکتی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی خانقاہوں کے اندر اس چیز کے رواج کو عام کریں جو رواج کی تعلیم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کمال تھا، یہ آپ کی کثیر الجہاد تھی، آپ نے زندگی اس طرح گزارا، مگر ہم نے یہ بدقسمتی بر صغیر والوں کی کہ بر صغیر والوں نے صرف اور صرف اولیاء اللہ کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ امداد کرتے ہیں، بس استعانت ہے، استغاثہ ہے، مدد طلب کرنا ہے، مشکل کشائی ہے، اور ہم نے سمجھ لیا جو جتنی تیزی سے مشکلوں کو حل کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے، جو جتنی تیزی سے جواب دیتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، اور گویا اللہ کے ولی کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے پوری زندگی کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے، اس سے میں منکر نہیں ہوں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ خود غوث الاعظم نے فرمایا کہ میں اگر مشرق میں ہوں اور میرا کوئی مرید مغرب میں ہو اور اس کے سطر سے کپڑا ہٹ جائے، فرمایا اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں مشرق میں رہ کر مغرب والے مرید کے سطر کو چھاپ سکتا ہوں، ان کے سطر کو چھپا سکتا ہوں۔ ہم ان طاقتوں کے منکر نہیں ہیں، مگر انہوں نے صرف یہ تو نہیں کیا تھا نا، انہوں نے تو رجال کار پہنچائے تھے، امت کو اصلاح کی تھی، امت کی تبلیغ کیا تھا، اور امت کو جینے کا سلیقہ سکھایا تھا، رہنے کا سلیقہ سکھایا تھا۔ آج ہم بھی تو صرف انہی چیزوں کو سمجھ بیٹھے، اور اس سے آگے ہمارے قادری ہونے کا کمال کیا ہے کہ ہم 11ویں کی محفل میں دیگ بنا لیتے ہیں، اس سے ممکن نہیں ہو، دیگ بناؤ، غریبوں کو کھلاؤ، امیروں کو کھلاؤ، اللہ بہت اجر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے بڑے فیضان ملتے ہیں، اس کا ممکن نہیں، مگر صرف اسی پر اکتفا کر لینا اب یہ غلط ہے، صرف اسی کو کرتے رہنا یہ غلط ہے۔ غوث الاعظم کی خانقاہ نے تو درس دی ہے نا کہ دیکھو آج ہم نے جو اللہ کے ولی ہیں ہم نے ان کو خانقاہوں میں پہنچا دیا، اور جو اہل علم ہیں ہم نے انہیں مدرسے میں پہنچا دیا، ہم نے یہ تفریق کر دیا۔ اس تفریق کے ساتھ امت کی اصلاح نہیں ہوگی، امت کی اصلاح اس وقت ہوگی جب خانقاہوں میں اہل علم آئیں گے اور مدرسوں میں اہل اللہ آئیں گے، اس وقت تدریس اور اس وقت کا معاملہ صحیح ہوگا۔ تو یہی کام ہمیں کرنا ہوگا، یہی مشن ہمیں لے کر چلنا ہوگا۔ الحمدللہ پڑھا سیکھا سمجھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا فیضان ہے کہ اسی مشن کو ہم بھی لے کر چل رہے ہیں، کامل طور پر نہ صحیح مگر اپنے حصے کا دیا تو چلا رہے ہیں۔ یہ مسجد آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، اس کا طول و عرض بھی آپ کی نگاہ کے سامنے ہے، یہ کتنی چھوٹی اور کتنی بڑی ہے آپ جانتے ہیں۔
مگر الحمدللہ الحمدللہ اسی مسجد کے اندر 60 کے قریب طالب علم الحمدللہ قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی مسجد کے اندر تقریباً 35 کے قریب طالب علم قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی مسجد کے اندر صبح کے اندر کم از کم 50 کے قریب طالب علم وہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھ کر عالم دین بن رہے ہیں۔ اور